شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخین کریمین حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی فضیلت پر ایک حدیث سنیے اور پھر اس کے جو ہے ریفرنس، اس کے ایویڈنس یعنی پروفس وغیرہ کہاں کہاں یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ میرے امام فرماتے، امام اہل سنت سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ اور محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ کتنی فضیلت ہے، اللہ اللہ۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس حدیث کا ثبوت اور پروف کہاں کہاں یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی کیا کرنا؟ پیروی کرنا۔ اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد یعنی میرے ظاہری وصال کے بعد، وفات کے بعد کیا کرنا؟ ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ تو اس سے یہ بات لازم آئی کہ ان کی فضیلت بہت بلند ہے۔ اب اس حدیث مصطفیٰ کو حضرت امام ترمذی نے جامع الترمذی باب مناقب ابی بکر الصدیق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208 پر اس حدیث کو ذکر فرمایا، اور حضرت سنن ابن ماجہ نے یعنی حضرت امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں باب فضل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 10 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 382 پر اس حدیث کو ذکر فرمایا۔ حضرت امام حاکم نے المستدرک للحاکم یعنی انہوں نے اپنی مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ علامہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 109 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ تاریخ بغداد میں علامہ خطیب بغدادی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 337 پر اس کو ذکر فرمایا، اور حضرت امام بیہقی نے السنن الکبریٰ جو ان کی سنن ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 52 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا، اور حضرت امام بغوی نے تفسیر بغوی میں تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ امام طحاوی نے مشکل الآثار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ صحیح ابن حبان یعنی حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2193 ذکر فرمایا، اور حضرت امام بغوی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرح السنہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 102 پر اسی حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ اتنی کتابوں میں یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں،
جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ صدیق اکبر کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی۔ تمام انبیاء کرام، رسولان عظام، ملائکہ مقربین کے بعد سب سے افضل مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، پھر ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا، پھر ان کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک